یہ جو ایشو جو ان لوگوں نے آپ کے سامنے جو ہائی لائٹ کیے ہیں ابھی، یہ ایشو عرصے سے یہ چلے آ رہے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں، یہاں سے باہر نکلے. آج تک مجھے یہ بتایا جائے کہ ان ایشوز پہ ان کو ریزالو کرنے کی کوئی کوشش کی گئی؟ گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کا احتساب کریں اور اپنے آپ کو رسپانسیبل شہری کے طور پہ لیں. وکیل کہنے لگا جی کہ ہم اس میں نہیں آ سکتے کہ جب پولیس کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے تو آپ پولیس کے ساتھ مل کے بات کر رہی ہو تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ایس پی ایبٹ آباد محمد اشتیاق خان کی حویلیہ میں کھلی کچہری. معززین علاقہ، تاجر برادری، پولیس افسران اور شہریوں کی تقریب میں شرکت. صدر قصاب یونین سہراب احمد، چیئرمین ثبات خان، نعیم، سردار مظہر، شاہد حمید، دیگر نے ٹریفک گریڈی بانوں، منی اڈوں، خواجہ سراؤں، سکولز اوقات میں اوباش نوجوانوں کی فحش حرکات اور کالجز یونیورسٹیوں میں منشیات کی فروخت و استعمال کے حوالے سے شکایات درج کرواتے ہوئے کہا. صاحب کا جس طرح پہلے بھی یہاں پہ کھلی کچہریاں ہوتی رہی ہیں، مختلف افسران بالا، ڈی سی صاحب بھی آتے رہے ہیں، اے سی صاحب بھی آتے رہے ہیں، ایس پی صاحب بھی آتے رہے ہیں، ڈی پی او صاحب بھی آتے رہے ہیں، ایس ایچ اوز بھی مختلف تھے، ڈی ایس پی بھی تھے، اور یہاں پہ بیٹھنے والے بھی مختلف لوگ تھے. تو یہ جو ایشو جو ان لوگوں نے آپ کے سامنے جو ہائی لائٹ کیے ہیں ابھی، یہ ایشو عرصے سے یہ چلے آ رہے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں، یہاں سے باہر نکلے. آج تک مجھے یہ بتایا جائے کہ ان ایشوز پہ ان کو ریزالو کرنے کی کوئی کوشش کی گئی ہے. آج بھی ٹریفک کا وہی مسائل ہے جو آج سے 7 سال پہلے کھلی کچہری ہوئی تھی، ہم نے کہا جی یہ ٹریفک کا مسائل ہے، آج بھی وہی مسائل ہے. حویلیہ میں امن و امان تب بھی وہ ایشو تھا، آج بھی وہی ایشو ہے. کہ قبل ازیں بھی کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا اور یہی مسائل بیان کیے گئے، مگر بات گفت و شنید تک محدود رہی. مسائل کا فوری حل تلاش کیا جائے. انوالو کیا، مختلف لوگوں کو اس میں انوالو کیا. تو میں وکلاء کے پاس گیا کہ آپ بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کریں کہ ہم اس ایشو پہ آگے آئیں. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جس آپ پولیس کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہو، واقع کا اہتمام، کیونکہ ایس پی عارف جاوید صاحب کی نگرانی میں ہم نے واقع کا اہتمام کیا تھا، انہیں ہم نے انوائٹ کیا تھا. تو مجھے ایک وکیل کہنے لگا جی کہ ہم اس میں نہیں آ سکتے کہ جب پولیس کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے تو آپ پولیس کے ساتھ مل کے بات کر رہی ہو تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. ایس پی محمد اشتیاق نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد فوٹو سیشن نہیں. میں نے ڈی ایس پی حویلیاں ساجد فاروق اور ایس ایچ او علی خان کو ہدایات جاری کر دی ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا. انہوں نے کہا میں ہر چیز کا مورل الزام جو ہے نا اداروں کو کیوں تصور کر رہا ہوں، میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، معاشرے نے میرے اوپر کیا ذمہ داری اٹھائی ہے، میں نے اپنی کتنی فیملی کے لوگوں کو صبر کی تلقین دی ہے، میں نے کتنے لوگوں کو جو ہے راہ راست پہ لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، میں نے کتنے لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس لی ہیں، میں نے کیا کچھ کیا ہے. خود جب اپنا گریبان میں بندہ جانتا ہے تو وہ سوسائٹی کا ایک بہتر فرد کے طور پہ سامنے آتا ہے. ان کھلی کچہریوں میں یہ مانتا ہوں کہ 100% شاید وہ چیزیں امپلیمنٹ نہ ہو، لیکن چیزیں ڈسکشن پہ تو آتی ہیں، سامنے تو آتی ہیں. ابھی جو کوشچن یہاں پہ آئے ہیں ان تمام کوشچن پہ آپ کے سامنے موقع پہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ چیزیں کریں، اور ان میں اگر ہم 50% بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کنٹریبیوشن ہے. تو میں یہ چاہوں گا حویلیاں جو ایبٹ آباد سے پرانا صنعتی مرکز ہے، جہاں سے لوگوں کے روزگار کے چشمے نکلتے تھے، جہاں سے لوگوں کی گھروں کی چولہے جلتے تھے، وہ آج اتنا پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ آج ان کے لا اینڈ آرڈر کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آج برداشت کی باتیں کیوں یہ ہو رہی ہیں کہ فوری طور پر ریئیکشن جو ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں لوگ اپنے جذبات سے کھیلتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے صبر نہیں ہے؟ کیوں لوگوں میں انسانیت کی قدر نہیں ہے؟ کیوں لوگ جھگڑوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیوں لوگ اسلحہ گھر میں رکھتے ہیں؟ کوئی پوچھتا ہے بزرگ کہ اس کے گھر میں یہ 10 اسلحے آئے کیوں آئے ہیں؟ یہ لائسنس بنا کے دیے کیوں دیے بنا کے؟ جب آپ کی کوئی اس طرح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، پولیس موجود ہے، آپ کی گشت موجود ہے، آپ کے پاس ریسورسز دیے گئے ہیں، آپ کو 15 کی سہولت دی گئی ہے، 1120 کی سہولت دی گئی ہے، 1915 کی سہولت دی گئی ہے، آپ کو ہر طرح کی ایکسس دی گئی ہے، آپ کو کمپلینٹس نمبر دیے گئے ہیں، آپ کا ایس پی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے دفاتر آپ کے لیے موجود ہیں. تو سب ساری چیزیں ہیں تو ان کو یوٹیلائز کریں، بجائے اس کے کہ اس گھر میں اگر کوئی کلاشنکوف ہے، ہر شادی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے برش چلتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ
آپ لوگوں کے ساتھ یہ بالکل اوپنلی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میری نیت بالکل صاف ہے. میں کسی فطور کے ساتھ نہیں آیا ہوں, میں نیک نیتی کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور آپ لوگوں کے مسائل سننے کے لیے آیا ہوں. آپ لوگوں کی وہ باتیں جو میں حل کر سکتا ہوں, میری ٹیم بیٹھی ہے انشاءاللہ. ان سے نہ ہو سکا تو مجھے آپ فرنٹ لائن پہ پائیں گے. مجھ سے نہ ہو سکا میں اپنے ڈی پی او صاحب سے گائیڈنس لوں گا, میں اپنے آر پی او صاحب سے گائیڈنس لوں گا. مجھے 10 لوگوں کی ضرورت ہوگی, میں 20 لوگ منگواؤں گا. آپ لوگوں کے لانڈ آرڈر کے حوالے سے, آپ کی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے, آپ لوگوں کی بہتری کے حوالے سے, آپ لوگوں کے مسائل حل کے حوالے سے جو میری ڈومین میں نہیں بھی ہیں, میں پھر بھی انشاءاللہ راول دستے میں آپ کو نظر آؤں گا. مجھے صرف آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, مجھے آپ لوگوں کی بیک کی ضرورت ہے. اس دے والے نال ہون بھی انتظامیہ نال بیٹھ کے اساں تے جس طرح انتظامیہ اساں آسی ایوان تجارت دے والے نال خورشید خان دی قیادت انشاءاللہ جو کچھ اساں کول ہوسی سیف سٹی دے والے نال اسی انشاءاللہ وہ بھی تعاون کرساں. طارق تنولی, چیف رپورٹر NK نیوز USA. آپ دیکھ رہے ہیں NK نیوز USA.